بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان واستنى بسنتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی کچھ تشریح عرض کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ اور یہ حکم کسی ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ سورہ میں جہاں یہ حکم ہے کہ جب تم جمعہ کی اذان سنو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کے ذکر سے وہاں مراد ایک تو جمعہ کا خطبہ ہے اور دوسرے نماز ہے، اور کہہ دیا وذروا البیع، جب اذان کی آواز آ جائے تو پھر بیع و شراء، خرید و فروخت کا کاروبار سب بند کر دو۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ بھئی ہم دکان بند کریں گے یا اپنا کاروبار روکیں گے تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کے ساتھ اپنے کاروبار کو بند کر دینے میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے، اگر تمہیں صحیح حقیقت کا علم ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا لفظ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے روزی کمانے کے لیے، یعنی روزی کمانے کے جو اسباب ہیں وہ تم شروع کر سکتے ہو جب نماز پوری ہو گئی تو، لیکن جب اپنے روزی کمانے کے اسباب میں تم مشغول ہوئے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، باوجود ہے کہ تم تجارت میں لگے ہوئے ہو، تم ملازمت کر رہے ہو، تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو۔ یعنی ایک ذکر وہ ہے جو جمعہ کے لیے بلایا گیا تھا، تو کہا گیا تھا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور مشقت اٹھا کر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر خطبہ ہو رہا ہے، باز ہو رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے، سب ذکر ہے۔ لیکن جب اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اپنے روزی کمانے کے سلسلے میں تم باہر نکلے، وہاں پر بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو یہاں کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے کثرت سے ذکر کے کئی طریقے ہیں،
اور وہ سارے کے سارے اس حکم کی تعمیل کے لیے انسان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 3 میں نے پہلے بیان کیے۔ ایک یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کی زبان پر کوئی ذکر رہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ارادے اور توجہ کی ضرورت ہے کہ آدمی ایسی فضول وقت گزارتا ہے، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، خیالات اس کے دماغ پر پتہ نہیں کیا کیا مسلط ہیں۔ اس وقت میں اگر آدمی بس زبان کو حرکت دے رہی ہے نا، سبحان اللہ پڑھتا چلا جائے، درود شریف پڑھتا چلا جائے، ادا چلا جائے، یہ رسول کریم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اس کی تعلیم دی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ دوسرا طریقہ اللہ جل جلالہ کو کثرت سے یاد کرنے کا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا رہے، جو واقعہ انسان کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس کو دیکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ میرے ساتھ یہ اچھا واقعہ پیش آ گیا۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا اور اس کے مطابق اپنا جائزہ لینا کہ ہم اس سیرت طیبہ کے تقاضوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے اور بہت بڑا ذکر اللہ ہے۔ آج میں عرض کرتا ہوں چوتھی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا ایک اہم اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو کوئی حاجت پیش آئے، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے اور چاہے دل سے۔ کوئی بھی حاجت پیش آئے انسان، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ یہ تسمہ ٹھیک کر دیجیے۔ اب آپ ذرا دیکھو کہ بظاہر تو اگر کسی کا جوتا ٹوٹ گیا تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خود ٹھیک کرے یا کسی موچی کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر اس کو ٹھیک کرائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کام کرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو یا اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرا دیجیے۔ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹنے کے اوپر بھی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی تلقین فرمائی تو اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی انسان کی حاجتیں پیش آتی ہیں انسان کو، اس ہر حاجت کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دل میں یا زبان سے مانگنے کی عادت ڈالے۔ اگر فرض کرو کہ آپ گھر سے نکل رہے ہو، بلکہ میں صبح سے شروع کرتا ہوں کہ جب صبح کو نماز پڑھی فجر کی اور اس وقت میں باہر نکلنا ہے، زندگی کے معرکے میں داخل ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لو یا اللہ میں دن شروع کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے واقعات پیش آئیں، کیسے حالات پیش آئیں، یا اللہ اس دن کو مجھے اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی مشکل کام ہے؟ صبح کو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لو۔
اور خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا اور خود عمل تھا کہ صبح کے وقت یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وشر ما بعدہ۔ یا اللہ ہم نے صبح بھی آپ ہی کی توفیق سے کی ہے اور شام بھی آپ کی توفیق سے ہوگی، اور اے اللہ ہم آپ سے اس دن کے اندر پیش آنے والے حالات کی بھلائی مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ۔ اور اللہ ہم صرف آج ہی کے دن تو محتاج نہیں ہیں خیر کے، بلکہ اس کے بعد جو دن آنے والے ہیں ان کے اندر بھی خیر مانگتے ہیں۔ اور نعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم، اور اس دن میں جو کوئی بھی برائی کے واقعات شر پیش آئے گا یا اللہ اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس دن کے بعد کوئی شر آنے والا ہوگا تو اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگر آدمی یہ دعا تنہا یہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، بیڑا پار۔ آج کے دن کی بھی خیر چاہیے، آج کے بعد والے دن کی بھی خیر چاہیے، اور آج کے دن کے شر سے بھی آپ کی پناہ چاہیے، آج کے دن کے بعد کے حالات سے بھی آپ کی اس کی شر سے بھی پناہ پائی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ منظور فرما لیں کہ بھئی ساری خیر دے دی تمہیں آج کے دن کی، ہر شر سے بچا لیا، تو اور کیا چاہیے بھائی؟ خیر میں دنیا کی خیر بھی ہے اور آخرت کی خیر بھی ہے۔ یا اللہ آج کے دن میں خیر ہی خیر ہو، اور کیا مانا کہ دنیا کی بھی خیر ہو، دنیا کے جو میرے جائز مقاصد ہیں، جائز حاجتیں ہیں، اللہ وہ بھی پوری ہو جائیں اور ان کی خیر مل جائے، اور یہ دن میرے لیے آخرت کی بہتری کا اور آخرت کے خیر کا بھی ذریعہ بن جائے کہ میں اس کو آپ کے احکام کے مطابق گزاروں، عبادتیں آپ کے مرضی کے مطابق کروں، معاملات آپ کی مرضی کے مطابق کروں، لوگوں کے ساتھ مل جول رہنا سہنا بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ ساری خیر ہے آج کے دن کی۔ اور شر، دنیا کے شر سے بھی پناہ آپ کی، اور آخرت کے شر سے بھی پناہ آپ کی۔ دنیا کا شر یہ کہ آج کے دن میں مجھے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخمی ہو جاؤں، کوئی بیماری ہو جائے، کھڑی ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یہ سب شر دنیا کے، اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتے۔ اور آخرت کے شر کہ اس دن کے اندر مجھے کوئی گناہ کرنا پڑ جائے، مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو اور میرے لیے جہنم کا سبب بننے والا ہو، اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بتاؤ کیا چیز رہ گئی؟ ایک ہی جملہ ہے اور اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا بتا دی۔ جو بندہ روز اس کا اہتمام کرے، کوئی دن چھوڑے نہیں، صبح سویرے اس کا انتظام کرے، اہتمام کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نامراد کر دے گا؟ جو بندہ روزانہ یہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے خیر چاہیے، شر سے بچائیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نامراد کریں گے؟ ایسے ظالم ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا عبادی، میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری بات سنوں گا اور اس کو قبول بھی کروں گا۔ تو جو بندہ روز یہ مانگتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی توفیق سے محروم فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے شروع میں
آدمی عادی بنا ہوا ہے غلط قسم کی زندگی کا، عادت کو چھوڑنے میں کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے، لیکن جب روز جاتا ہے اللہ کے دربار میں اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے نکال لے اس سے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ نکالے شر سے۔ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے انسان، لیکن دل میں نادم ہے، شرمندہ ہے، چاہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، چھوڑا نہیں جا رہا، ہمت نہیں ہو رہی، ماحول کے تقاضے میں بہا جا رہا ہے، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو گے اور پکارتے رہو گے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مایوس کرے تمہیں۔ ایک بات بڑی کام کی کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے، اتنے بڑے پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر، ان سے ایک چوک ہو گئی تھی۔ انبیاء کرام گناہوں سے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بھول چوک ہو سکتی، اور انبیاء کرام سے اگر کوئی چوک ہو جائے تو انبیاء کرام کے اوپر پہاڑ بن کر گرتی ہے وہ۔ ہم لوگ تو گناہ کر کے بھی کوئی اپنے دل پہ بوجھ نہیں سمجھتے، لیکن انبیاء کرام سے اگر چھوٹی سی بھول چوک ہو جائے وہ بھی ان کے لیے ایک پہاڑ بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ بھی ان کے ساتھ سخت ہوتا ہے اس بھول چوک کے اوپر۔ اسی لیے کہا گیا حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگ، جن کو لوگ نیکیاں سمجھتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام، ان کے ہاں وہ برائی شمار ہوتی ہے۔ بہرحال ان سے چوک ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوک کی وجہ سے ان کے اوپر گرفت کی۔ گرفت کیا کی کہ سمندر میں کشتی میں جا رہے تھے، طوفان آیا اور لوگوں نے کہا کہ جی کشتی کے اندر وزن زیادہ ہے، کم از کم ایک آدمی کو قربانی دینی پڑے گی کہ وہ سمندر میں گر جائے تاکہ کشتی کے باقی لوگ بچ جائیں۔ اب کون آساد کس کو اس کا انتخاب کریں کہ اس کو سمندر میں ڈالیں، وہ اپنی جان سے جائے اور باقی لوگوں کی جان بچ جائے؟ تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی قرآن اندازی کرو، نام قرے میں ڈالو، جس کا نام قرے میں آ جائے اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرآن اندازی کی گئی، اس میں ان کا حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، پیغمبر کا۔ تو پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ جس کا نام قرے میں آئے گا اس کو سمندر میں پھینکا جائے گا، سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یعنی گویا ایک طرح سے موت کا پیغام تھا، دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑی مچھلی، ویل مچھلی جو بہت بڑی ہوتی ہے، وہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اس نے پیٹ میں چلے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، مچھلی کے پیٹ میں وقت گزار رہا ہے۔ اس وقت میں کیا کیا یونس علیہ السلام نے؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا فنادا فی الظلمات، وہ جو مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں تھیں اس میں انہوں نے آواز دی، اللہ تعالیٰ کو آواز دی۔ کیا آواز دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ بظاہر دعا نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں ہی ظلم کرنے والا تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ گویا زبان سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے، اور اس سے نکالنے والا سوائے آپ کے کوئی اور ہے نہیں۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آواز دی اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے. تو قرآن کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. وہ گھٹن آپ تصور کریں اس گھٹن کا، مچھلی کے پیٹ میں انسان ہے، لبلبی وہ اس کی کھال ہے یا جو کچھ بھی ہے، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، اس گھٹن سے ہم نے نجات دے دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے کی وجہ سے. چلو یہ تو قصہ بیان کر دیا قرآن نے حضرت یونس علیہ السلام کا. اگلا جملہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومن ایمان والوں کو. اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور پکارے گا اور پکار کر اللہ میاں سے مانگے گا اور وہ پھر نجات دیں گے؟ ظاہر ہے ہر ایک آدمی تو وہ تو ایک واقعہ تھا، ہو گیا. آگے جو کہہ رہے ہیں کہ ہر مومنین کو، تمام مومنین کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی مومن کسی ظلمت میں گھرے، کسی اندھیری میں گھر جائے اور چاروں طرف سے امید کے دروازے بند ہو جائیں، جب وہ مجھے اب پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر، میں اس کو نجات دوں گا. یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا جو بندہ ہر روز پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہر روز کہتا ہے یا اللہ میں خیر مانگتا ہوں، شر سے پناہ مانگتا ہوں، یہ مانگتے ہوئے تھکتا نہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ میرا پروردگار اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. ممکن نہیں ہے کہ اسے خیر حاصل نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ شر سے نہ بچے. ہاں مانگنے والے کی بات ہے، مانگنے والے کی اپنا اہتمام ہے کہ اس کا دھیان رہے، وہ غفلت میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو مانگ کر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، خیر حاصل ہو جائے گی، شر سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.